بات یہ ہے اکاؤنٹ یہاں کھلنا تھا، اکاؤنٹ دنیا میں کھلتا ہے اور استعمال وہاں ہوتا ہے۔ بھئی اس اکاؤنٹ میں کچھ ڈالو گے تو پھر اس دنیا میں کچھ نکالو گے۔ بھئی یہاں پر سیونگ کرتے رہو گے تو پھر جب قبر میں جاؤ گے تو گریجوٹی ملے گی، پینشن وہاں ملے گی۔ اگر نہ کمایا، نہ کام کیا، نہ سرکار کی نوکری کی، یہاں بھی سرکار کی نوکری کرتے ہو، اگر اس سرکار کی نوکری کی ہوتی اور سیونگ اکاؤنٹ میں کچھ اعمال ڈالے ہوتے، کچھ احوال ڈالے ہوتے، کچھ خدمت خلق کے معاملات ڈالے ہوتے، کچھ للہیت کے آثار ڈالے ہوتے، کچھ لوجہ اللہ کے نقوش ڈالے ہوتے، خدمت انسانیت کا کوئی حساب کتاب ڈالا ہوتا، کچھ اس دنیا کی کرنسی بھی ڈالی ہوتی، کچھ خشیت الہی، خوف الہی، تقوی، طہارت، علم، خدمت علم اور قرآن کی نسبت کا کوئی اجر ڈالا ہوتا، اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اثر ڈالا ہوتا، تو آج تیرا اکاؤنٹ ایسے ہوتا کہ تجھے پھر علل ارائک، پھر صوفوں پہ بٹھا کر فرشتے کہہ رہے ہوتے آج تو بیٹھ، ہم تیری خدمت کریں گے، وہ جو تو کما کر آیا ہے خدا نے تیری پینشن لگا دی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ پینشن تو سمجھ آ گئی اور گریچوٹی بھی سمجھ آ گئی۔ بھئی آپ جب سرکار کی نوکری کرتے ہیں، 40 سال نوکری کی، 60 سال نوکری کی، وہ سرکار آپ کی سیونگ اکاؤنٹ میں وہ جمع کرتے رہے، کٹوتی ہوتی رہی، پیسے جمع ہوتے رہے، پھر اینڈ پہ کوئی پینشن لگا دی، پھر آپ کے ٹوٹل پیسے جمع کر کے حساب کتاب کر کے آپ کو پینشن لگ جاتی ہے۔ کہتے ہیں اب بابا جی بڑے آرام سے گھر میں بیٹھو، یہ 15، 20، 40 ہزار تمہاری پینشن لگ گئی اور یہ لم سم گریچوٹی مل گئی، یہ کسی کاروبار میں لگا لینا۔ اب اللہ نے دنیا اور آخرت کا نظام بھی اسی طرح رکھا ہے۔ فرمایا یہاں صرف فیصلہ کر لو کہ کس سرکار کی نوکری کریں۔ اگر گنبد خضرا اور کالی کملی والی سرکار کے نوکر بننا ہے اس کا تقاضا اور ہے، اور اگر جن کو ووٹ دیتے اور گلی محلے کی نالیوں کی خاطر اور چند پیسوں کی خاطر ضمیر بیچ کر، جن کی ساری زندگی خدمتیں کر کے بھی پھر دھکے کھاتے ہو، ملتا بھی کچھ نہیں، منہاج القرآن کیا کر رہا ہے، رفاقت کیا دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ شیخ الاسلام جن کی سالگرہ منا رہے ہیں وہ فرماتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو یہ چاہیے کہ منہاج القرآن کی عادت پیدا کر، منہاج القرآن کی خدمت کی عادت پیدا کر لو، منہاج القرآن کا ادارہ بن جائے، وہاں آیا جایا کرے، اللہ کا گھر آباد ہو جائے تو 5 وقت کی نماز تو بنتی ہے نا، اس میں صرف مصلی پر آ کر خدا کے حضور کھڑے ہو جایا کرے، کوئی پڑھانے والا آ جائے تو اپنے بچوں کو بھیجا کرو، کچھ اپنا قرآن سیدھا کر لو، کوئی حضور کی باتیں سیکھ لو، کوئی حضور کی سیرت سیکھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اخلاق سیکھ لو، کوئی کردار سیکھ لو، کوئی اپنے ظاہر اور باطن کو اجلا کر لو۔ اب یہ نہ سمجھو کہ ملے گا کچھ نہیں، فرق اتنا ہے کہ حضور جسے اپنا بنا لیتے ہیں پھر وہاں اسے پہنچانے کی ذمہ داری بھی حضور کی۔ منہاج القرآن توڑ پہنچانے کی تحریک، موڑ پہ چھوڑنے والی تحریک نہیں ہے، جب پکڑ لیا جس کا ہاتھ تو پھر توڑ چڑھانے والی تحریک منہاج القرآن ہے۔ منہاج القرآن کے ساتھ جڑنے کا مقصد یہ ہے کہ عود نفسک صحبت الاخیار، تو منہاج القرآن صحبت اخیار بن گئے۔ منہاج القرآن کی رفاقت صحبت اولیاء ہے، صحبت اخیار ہے، منہاج القرآن کی خدمت کریں، حضور کملی والے سرکار سے جڑ جاؤ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے جڑ جاؤ، حضور کے احوال سے جڑ جاؤ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑ جاؤ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جڑ جاؤ، پھر اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کے محبوب سے جڑ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، علم سے جڑ جاؤ، خدمت انسانیت سے جڑ جاؤ، اور پھر اخوت سے جڑ جاؤ، پھر اللہ کے بندوں سے جڑ جاؤ، اور جو اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگ جاتا ہے خدا اس کے کام خود اپنے سپرد دیتا ہے۔ یہ منہاج القرآن ہے اور یہی شیخ الاسلام چاہتے ہیں
آخری بات کر رہا ہوں اور یہاں سے یہی سبق لے کر جائیں. اگر اس دنیا میں پینشن چاہیے تو اس دنیا میں سرکار مدینہ کے نوکر ہو. تو نوکر تو ہونا ہے، بس اس سرکاری نوکر نہیں، اس سرکار کے نوکر ہو جاؤ تاکہ تمہیں وہ پینشن لگ جائے. جب جنت میں جاؤ آنکھ کھولو تو فرشتے کہیں اس کا اکاؤنٹ تو پہلے سے بھرا ہوا، اس سے کیا پوچھنا. یہی منہاج القرآن کی نسبت ہے. اس کو سمجھیں، اس پہ چلیں، اسے سنبھالیں. اور یہ ادارے بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ آپ نے صرف پلسٹر اور اینٹوں اور گاڑے کے ساتھ اور گارڈر کے ساتھ یہ عمارتیں بنا لی. نہیں، ان عمارتوں کو آباد کر کے اس میں نور خدا لوگوں کے دلوں میں منتقل کرنا منہاج القرآن کا مقصد ہے. نور عشق مصطفیٰ لوگوں کے دلوں میں منتقل کرنا منہاج القرآن کا مقصد ہے. قرآن کا نور لوگوں کے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں پہنچانا کیا ہے؟ باقی سب کچھ یہاں رہ جانا ہے. اور جو یہاں پر اس سرکار کی خدمت میں جو کما لیا وہی کام. اللہ رب العزت آپ کا ہمیں ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.